یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، ارے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ یہ انڈیا نے مودی نے اس بغیرت مودی جس کو میں کتا مودی بھی کہتا ہوں، اس بغیرت انسان نے جب وہ وہاں پہ ایک ناجائز قبضہ کیا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب پاکستانی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈیلی وائس۔ آج میں موجود ہوں مہر حسنین صاحب کے پاس، جو کہ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کا کردار کشمیر کے مسئلے کے لحاظ سے ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے۔ تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حسنین بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہر سال جو ہے نا وہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جلسے جلوس نکالے جانے کے بعد ایک سال تک بالکل پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو کیا اس رویے کو اختیار کر کے ہمارے جو کشمیر ہے، ہمارے بھائیوں، ان کی آزادی ممکن ہے؟ جی تنویر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا اور اتنے اہم ایشو پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ جی تنویر بھائی، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے غالباً 70-72 سال سے کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی آج تک گورنمنٹ آئی ہیں، جتنے بھی لوگ اقتدار میں آئے ہیں، سب نے اس ایشو کو لے کے صرف اور صرف اس پہ جو ہے نا وہ سیاست کی ہے، اس کے اوپر رہ کے جناب لوگوں کو صرف اور صرف نعرے ہی دیے ہیں، جبکہ عملی کام جماعت اسلامی نے کشمیر کے اندر کر کے دکھایا ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر آج بھی شہادتیں وہ برہان مظفر وانی شہید کی شکل میں ہوں یا کسی بھی اور کسی شکل میں ہوں، تو وہ جماعت اسلامی کے ہی لوگ ہیں جو وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور حقیقتاً ہم لوگ وہاں پہ رہ کے نا ہمارے لوگوں نے وہاں پہ رہ کے شہادت دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جو کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور اس شہر کو جو کافروں کے چنگل میں ہے، کافروں کے گرفت میں ہے، اور اس کو چھڑوانے کے لیے جماعت اسلامی نے جو ہے نا وہ آج تک قربانیاں دیں اور دے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ حسنین بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ کشمیر کے ایشو کو لے کے کیا ہمارے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے؟ دیکھیے جی تنویر بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت ہو، ہم لوگ تو صرف ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اصل جو کام کرنے کا ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ہوتا ہے، یا وہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ سفارتی تعلقات ختم کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو بیسکلی یہ چاہیے کہ یہ جب انہوں نے یہ انڈیا نے مودی نے اس بغیرت مودی جس کو میں کتا مودی بھی کہتا ہوں، اس بغیرت انسان نے جب وہ وہاں پہ ایک ناجائز قبضہ کیا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب پاکستانی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ جو نا سڑکوں پہ کھڑے ہونا ہے ہاتھ باندھ کے، اور جناب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، اگر اس طرح کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو یہ تو کئی سال پہلے آزاد ہو گیا ہونا تھا۔ کشمیر کی آزادی کا حل صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ۔ ہماری عزت صرف اور صرف اللہ پاک نے جہاد میں رکھی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ مر رہے ہیں، وہاں پہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، وہاں پر ہماری عزتوں کی پامال کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم لوگ یہاں پر ہمیں ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے جناب آپ نے سڑکوں پہ خاموشی سے کھڑے ہو رہنا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہمیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آزادی کا اگر اس وقت کے اندر کسی نے صحیح معنوں میں دیکھنا ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں، تو آپ لوگ افغانستان کے اندر دیکھیں۔ 17 سال جس کو دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے، امریکہ، 17 سال بعد اس نے منہ کی کھائی ہے اور واپس نکلا ہے۔
اگر وہ لوگ بھی افغانستان کے اندر جو طالبان آج حکمران ہیں، اگر وہ لوگ بھی یہ طے کر لیتے کہ جناب ہم لوگوں نے آدھا گھنٹہ ہاتھ باندھ کے سڑکوں پہ کھڑے ہونا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جناب ان کو آزادی ملنی تھی؟ نہیں تھی ملنی۔ اگر انہوں نے اپنا حق لیا، اگر انہوں نے اپنا حق لیا، وہ صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ میں ملا۔ اور یہ دنیا میں یہ مثال ہے، مطلب یہ دنیا میں ایک مثال قائم ہے کہ دیکھیں تنویر بھائی، کمزور کا کوئی دوست نہیں ہے، صحیح بات ہے، کمزور کا بزدل کا کوئی دوست نہیں ہے، طاقتور کے سارے دوست ہیں۔ صحیح بات ہے، آج افغانستان طاقت میں ہے، آج وہ اس نے آزادی لی ہے امریکہ سے، سپر پاور سے انہوں نے آزادی لی ہے۔ صحیح بات ہے، آج وہ لوگ نہتے کشمیری بیچارے جو مر رہے ہیں وہاں پہ، آج وہ تنویر بھائی یہ نعرہ مار دیں کہ انڈیا زندہ باد، ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر تو مر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی محبت میں مر رہے ہیں۔ وہ جب وہ مرتے ہیں ان کا جناب وہ جو جنازے ہوتی ہیں، جو میتیں ہوتی ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفنا رہے ہیں۔ وہ تو ہماری محبت میں مر رہے ہیں، پاکستان کی محبت میں مر رہے ہیں۔ اگر وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لائے تو ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے۔ یہ تو ہماری غیرت کا مسئلہ ہے جی، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم لوگ اتنے غیرت مند ہیں نا، یہ پاکستانی قوم، تو ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ صحیح بات ہے۔ بہت شکریہ سنان بھائی۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ہمارے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ عمران خان صاحب ہیں، جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے جو کہ صرف ابھی تک صرف وعدے ہی ہیں۔ تو آپ کشمیر کے مسئلے کو لے کے عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی جماعت کے جو نا حوالے سے؟ دیکھیے جی، عمران خان صاحب جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جا کے اقوام متحدہ میں بڑا اچھا کشمیر کا جناب وہ مقدمہ لڑا ہے، بڑی اچھی تقریر کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی ہے، لیکن اس تقریر کا حاصل و وصول کیا ہوا ہے آپ کو؟ صحیح بات ہے، 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ کو، پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو گزر گئے ہیں۔ آج جس دن پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے نا، اس سے جسٹ کچھ مہینے بعد انہوں نے وہاں پہ غاصبانہ جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا۔ صحیح بات ہے، 3.5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے آج سے کچھ 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے تقریر کی ہوگی، ان سے پہلے جناب نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بڑی تقریریں کی ہیں، اور جناب ان کا حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب 1.5 سال رہ گیا آپ کے پاس، ویسے ہی ساری قوم بھوک سے مر رہی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے بھوک سے مر رہی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے سیاستیں آپ لوگ کرتے ہیں نا کشمیر کے ایشو پہ، ہمیں پتہ ہے کہ سارے سیاستدان آ کے جو ہے نا اس ایشو پہ آ کے سیاست کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعی میں اس قوم کے لیے، کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو عملاً کچھ کر کے دکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف نعروں سے اور تقریروں سے کبھی کسی کو آزادی نہیں ملی، اس کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور ہم لوگ تیار ہیں، ہم لوگ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ عثمان بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لاش کے اوپر ہمارے کشمیری بہن بھائی جن پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے مسلمان ان بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میں سب سے پہلے تو ان اپنی ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان بزرگوں سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ شرمندگی کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لوگ، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ وہ لوگ ہماری محبت میں مارے جا رہے ہیں۔ وہ جس طرح ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہم ان کی محبت کا صلہ نہیں دے رہے انہیں، صحیح بات ہے، ان کا صلہ ہم لوگ نہیں دے پا رہے، جو صلہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، جو ان کو ساتھ ہمیں، جو ان کو صلہ دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں جی، اگر میں بات کروں جماعت اسلامی کا، میں ایک کارکن بھی ہوں، رکن جماعت بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں جماعت کا، تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ کل بھی کشمیر کے اندر اپنی ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے لڑ رہے تھے، اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ وہ اس سطح پہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ اس سطح پہ لڑ رہے ہیں کہ ہر سال 5 فروری کو پورے پاکستان کے اندر اظہار یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کی کاوش ہے، وہ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے قاضی حسین احمد صاحب کی قبر پر، کہ جن کی یہ اسٹرگل تھی کہ انہوں نے 5 فروری کو چھٹی کا دن اور اظہار یکجہتی کے لیے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے انہوں نے یہ دن جو ہے نا وہ یکجہتی کے لیے منانے کے لیے یہ دن رکھا گیا ہے۔
اس کے اندر جماعت اسلامی کے کارکن ہونے کی حیثیت سے میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہم لوگ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بس یہ کسی دن یہ بغیرت حکمران دعا کریں کہ یہ بغیرت حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ملک پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہو. تو انشاءاللہ عملاً طور پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ادھر بھی جا کے کھڑے ہوں گے. جو جہاں پہ ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں وہ ادھر بھی جا کے ہم لوگ لڑیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. حسنین بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے بہت ہی قیمتی خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کیا، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ جٹ صاحب جو کہ جماعت اسلامی یوتھ کے سینئر کارکن ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو لے کے یہ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو کشمیر کے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، حکومتوں نے جو ہے نا اسپیچز بھی کر کے دیکھ لیں، دھرنے دے کے بھی دیکھ لیے، ٹھیک ہے، اور ریلیاں نکال کے بھی دیکھ لیں، تو آپ کے مطابق کشمیر کی آزادی کا آخری حل کیا ہے؟ جی سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری یہ کشمیر کی آزادی کا حکومتوں کا کام ہے، لیکن ہمیشہ سے جو پہلی بھی حکومتیں ہیں وہ بھی باتیں کرتی آئی ہیں، اور یہ جو اب نئی حکومت پی ٹی آئی کی ہے یہ پہلے تو یہ بہت باتیں کرتی تھی، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف باتوں کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جماعت اسلامی کا جو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے مجاہد وہاں اپنی شہادتیں دیتے رہے ہیں، اور کشمیر ہمیشہ آزاد جب بھی ہوگا انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی ہوگا، اور ہم کشمیر کی آزادی انشاءاللہ دیکھ کے اور اپنا اس کا جشن کشمیر کی آزادی کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. اور کشمیر آزاد ہمیشہ صرف جہاد کے ساتھ ہوگا، اور جہاد کے علاوہ کشمیر کا کوئی بھی حل نہیں ہے. آپ ہماری حکومت جو ہے یہ جو ان کے مودی کے ساتھ جو تعلقات ہیں بالکل ختم کیے جائیں. وہ ایک کافر ہے، کافر کے ساتھ مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مودی جیسے افغانستان میں امریکہ سپر پاور نے جیسے منہ کے بل کھائی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر میں بھی مودی انڈیا بھارت یہ جو ہے نا کشمیر کی آزادی میں منہ کے بل کھا کے کشمیر کی آزادی ہم انشاءاللہ لیں گے، اور جہاد کے ساتھ لیں گے. جماعت اسلامی کی مجاہد وہاں شہادتیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آندہ بھی دیتے رہیں گے. ہمارے لیے ہمارے سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر دفعہ ریلیاں جلوس جلسے نکال رہی ہے، اپنے جذباتوں کا اظہار کر رہی ہے، لیکن یہ جو کام حکومتوں کا ہے وہ حکومت ہی کر سکتی ہے. ہم صرف جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا ہی کر رہے ہیں. حمزہ جٹ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہر سال نعرے لگائے جاتے ہیں کشمیر بنے گا جو پاکستان، تو کیا صرف نعرے لگانے سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ جی نعرے لگانے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. کشمیر صرف آزاد ہوگا تو وہ جہاد سے ہوگا، اور انشاءاللہ جہاد سے ہی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. جیسے افغانستان میں طالبان نے 17 سال کے بعد جہاد کرتے کرتے ان کو 17 سال بیت گئے، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے جس سے پوری دنیا جانتی ہے، جس کو سپر پاور کے نام سے، اور وہ منہ کے بل کھا کے اور اپنے وطن واپس گئی ہے. اور انشاءاللہ جو بھارت ہے مودی ہے کافر، وہ بھی منہ کے بل کھا کے اور جہاد ہوگا انشاءاللہ، منہ کے بل کھا کے وہ کشمیر ہمیں حاصل کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سر بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے دینے کا. اپنی جو تاثرات کا جو اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا کہ کیا کشمیر کی آزادی ان سب معاملات کے ساتھ یا حکومت جو اقدام اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ ممکن ہے، اور اپنی جو قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ تنویر بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.